بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے آخری جنتی کا حال کیا ہوگا؟ یہ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا۔ یہ حدیث صحیح مسلم اور مسند امام احمد میں موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی خدمت میں عرض کیا کہ اے میرے رب، جنت میں سب سے کم درجہ جس شخص کا ہوگا اس کا حال کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں جنت جانے والے شخص کا حال فرمایا کہ جب اسے جہنم سے نکالا جائے گا تو وہ جہنم کی طرف دیکھے گا اور کہے گا، بڑی عزت و برکت والی ذات ہے جس نے مجھے تجھ سے نجات دلائی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی نعمت سے نوازا ہے جیسے پہلے اور بعد کے لوگوں میں سے کسی کو نہیں دی۔ وہ اسی گمان میں جہنم کے کنارے پر بیٹھا ہوگا کہ اچانک دور سے ایک درخت نظر آئے گا۔ وہ درخت کی طرف دیکھ کر کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں بیٹھوں اور اس کا پانی پیوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، اگر میں تجھے یہ سایہ نصیب کر دوں تو تو غالباً مجھ سے اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں مانگے گا۔ وہ پختہ وعدہ کرے گا، نہیں میرے رب، اور کچھ نہیں مانگتا، بس صرف اس درخت کے قریب کر دے۔ چنانچہ اللہ اس کو اس درخت کے قریب کر دے گا۔ اس کے بعد وہ اس کے سائے میں بیٹھے گا، پھل کھائے گا اور پانی پیے گا۔ اسی حال میں پہلے درخت سے بہتر ایک اور درخت اسے نظر آئے گا۔ وہ کہے گا، اے اللہ، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کا پانی پیوں، اس کے سائے میں بیٹھوں۔ تیری عزت و جلال کی قسم، بس یہ دے دے، مزید کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا؟ وہ کہے گا، بس اللہ یہ دے دے اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ چنانچہ اللہ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا۔ اسی حالت میں ہوگا کہ پہلے دونوں درختوں سے زیادہ بہتر اور زیادہ خوبصورت جنت کے دروازے کے قریب ایک اور درخت اسے نظر آئے گا۔ وہ صبر کرنے کی کوشش کرے گا مگر صبر کہاں، کہے گا، میرے رب، اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کا پانی پیوں، اس کے سائے تلے رہوں، اب اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا؟ پھر اللہ اسے اس تیسرے درخت کے قریب کر دے گا۔ جب وہ اس تیسرے درخت کے نیچے جائے گا تو سامنے جنت نظر آئے گی۔ اہل جنت کی آوازیں سنیں گا، اس کی نعمتیں، اس کے محلات، اس کے باغات نظر آئیں گے۔ وہ ان کو دیکھتا رہے گا لیکن بالآخر صبر نہ کر سکے گا اور کہے گا، میرے پروردگار، مجھے اس جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، مجھ سے تیرے تقاضے کو کون سی چیز روکے گی؟ کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ میں پوری دنیا تجھے دگنی کر کے دے دوں؟ بندہ کہے گا، میرے پروردگار، کیا تو میرا مذاق اڑا رہا ہے؟ حالانکہ سارے جہاں کا پروردگار تو ہے۔ عرض اس بندے سے کہا جائے گا، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب وہ جنت میں داخل ہونے کے لیے جائے گا تو اسے ایسا محسوس ہوگا کہ پوری جنت بھر چکی ہے۔ چنانچہ وہ کہے گا، میرے پروردگار، یہ کیوں کر ممکن ہے کہ لوگ تو اپنی اپنی جگہ لے چکے ہیں اور اپنا اپنا حصہ قبضے میں کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم پسند کرو، تمہاری ملکیت دنیا میں کسی بادشاہ کے ملک جتنی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ہم نے تجھے اتنی بادشاہی دے دی، 5 مرتبہ زیادہ بڑی سلطنت تمہیں عطا کر دی۔ وہ کہے گا، میرے رب، میں خوش ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ تیرے لیے ہے اور 10 گنا زیادہ اور بھی، اور تیرا دل جو چاہے اور تیری آنکھ کو جو کچھ بھلا لگے سب ہم نے تجھے دیا۔ پھر جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو وہاں حور عین میں اس کی 2 بیویاں اس کا استقبال کریں گی اور کہیں گی، تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے تمہیں ہمارے لیے اور ہمیں تمہارے لیے بنایا۔ پھر وہ کہے گا، جو کچھ مجھے ملا ویسا کسی کو نہیں ملا ہوگا۔ یہ حال ہوگا سب سے نچلے درجے والے جنتی کا۔